اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں آج کا درس انسانی زندگی میں شیطانی کردار کے حوالے سے یہ چھٹا درس ہے۔ قرآن میں آدم کی خوش بختی اور شیطان کی بدبختی کے چند اسباب کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی خوش بختی اور شیطان کی بدبختی کے تقریباً 3 اسباب ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1، جب حضرت آدم علیہ السلام سے ممنوع درخت کی مخالفت سرزد ہوئی تو وہ فوراً اپنی خطا کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی زوجہ کی خطا کا اقرار کیا ان الفاظ کے ذریعے سے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان نے نہ یہ کہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کیا بلکہ خود کو اصلاً مجرم نہ مانا، یہی بات اس کی بدبختی کا باعث بنی۔ نمبر 2، جب حضرت آدم سے ترک اولیٰ سرزد ہوا تو انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کو اس کی صفات حسنہ کا واسطہ دیتے ہوئے تواضع کے ساتھ اس سے توبہ طلب کی۔ لیکن شیطان نے نہ یہ کہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کیا بلکہ اللہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی برتری جتاتے ہوئے کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ یعنی تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ گویا وہ آگ کو مٹی پر برتر جان رہا تھا، جبھی اس طرح کا استدلال اللہ کے سامنے پیش کیا۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے باوجود کہ ان سے خطا سرزد ہوئی مگر پھر بھی وہ خدائے رحمان کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ یعنی رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوتے ہیں مگر کافرین۔ لہذا اس آیت کے پیش نظر بھی حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوئے اور اپنی خطا کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کی تو خدا نے بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا، مگر شیطان خدا کے بعد گویا رحمت الہی سے ہی مایوس ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے نہ اپنی غلطی کا اقرار کیا اور نہ خدا کی بارگاہ میں طلب توبہ کی بلکہ اپنے آپ ہی کو حضرت آدم پر برتر جانا، جس کی بنا پر وہ لعین و بدبخت قرار پایا۔ روایات میں شیطان کی شناخت کے حوالے سے پہلی روایت مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے جو اس کے سینے میں پوشیدہ طور پر پھونکتا اور کان میں نامرئی طریقے سے نجوہ کرتا ہے، حتیٰ عبادت کی حالت میں بھی انسان کو وسوسہ کرنے سے دستبردار نہیں ہوتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 اور بحار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 58۔ دوسری روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر شیطان انسانوں کو اطاعت خدا سے نہ روکتا تو کوئی بھی انسان کسی بھی طرح کا گناہ نہ کرتا، اور اگر شیطان انسانوں کے سامنے باطل کو حق کے چہرے میں لا کر نہ دکھاتا تو کوئی بھی انسان گمراہ نہ ہوتا۔ حوالہ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 37۔ تیسری روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شیطان اٹھے گا اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہوگی وہ اس کے پیچھے پیچھے جہنم میں داخل ہوں گے۔ بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 46۔ چوتھی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا
وہ چیزیں جن کی معرفت کو خداوند عالم نے انسانوں پر ضروری جانا ہے، ان میں سے ایک شیطان اور اس کے حربوں کا جاننا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 13۔ پانچویں روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے لیے سب سے بڑا جہاد شیطان اور اس کے حربوں کا پہچاننا اور ان سے اپنا دفاع کرنا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 315 اور میزان الحکمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80۔ شیطان کے مختلف القاب اور کنیتیں ذکر ہوئی ہیں۔ روایات کے مطابق شیطان کا اصلی نام حارث تھا اور اس کی طولانی عبادت کی بنا پر ملائکہ اسے عزازیل کے نام سے پکارتے تھے اور وہ آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے و تکبر کرنے کے نتیجے میں ابلیس کے نام سے پکارا گیا اور جنت سے نکال دیے جانے پر شیطان کا لقب پایا۔ حوالہ تاریخ بلعامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 اور کتاب روح البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 59 اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69۔ شیطان کی کنیتیں بھی مندرجہ ذیل ہیں: ابو مرہ، ابو قرہ، ابو کردو، ابو لیبی، ابو لبیبی، ابو الحسبان، ابو خلاف، ابو دجانہ، نائل۔ حوالہ ابلیس فی القرآن والحدیث صفحہ نمبر 12، اعلام قرآن صفحہ نمبر 78، کشف الاسرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145۔ شیطان کی زندگی سے ملنے والا درس: جب شیطان کو فرشتوں کی ہم نشینی اور طولانی عبادت اسے فائدہ نہ پہنچا سکی، صرف ایک خطا کے مقابلے میں اور ابدی لعنت میں گرفتار ہوا، تو ہم اپنی معمولی سی زندگی کی معمولی سی عبادت پر کیوں کر مطمئن ہوں؟ لہذا جس طرح ہمارے لیے خدا و رسول اور ان کے احکام و فرامین کی معرفت ضروری ہے، اسی طرح شیطان اور اس کے وسوسوں کی راہوں کی معرفت بھی ضروری ہے تاکہ شیطانی وسوسوں سے بچتے ہوئے احسن طریقے سے عبادت الہی کو انجام دے سکیں اور ان عواقب میں گرفتار نہ ہوں جن میں شیطان گرفتار ہوا۔ شیطان کے مختلف گروہوں کے نام اور کام: مثلا نمبر 1 لاقیس، اس گروہ کا کام طہارت اور نماز کے مسائل میں وسوسہ ڈالنا ہے۔ دوسرا گروہ حفاف ہے، اس گروہ کا کام صحرا اور بیابانوں میں لوگوں کو گمراہ و سرگرداں کرنا ہے۔ تیسرا گروہ مرہ ہے، اس گروہ کا کام موسیقی اور آلات لاہ و لعب کی ترویج کرنا ہے۔ چوتھا گروہ زلنبور کا ہے، اس گروہ کا کام بازاروں میں بیہودہ باتیں، جھوٹی قسموں اور مال کی تعریف کرانا ہے۔ پانچواں گروہ صبر نام کا ہے، اس گروہ کا کام مصیبت و غم کے موقع پر لوگوں سے ہر طرح کا حرام کام کروانا ہے۔ چھٹا گروہ آور ہے، آور نام کا ہے کہ اس گروہ کا کام لوگوں کے درمیان گناہان کبیرہ مانند زنا، لواط و سود وغیرہ کا رائج کرنا ہے۔ اور ساتواں گروہ مسعود نام کا ہے، اس گروہ کا کام لوگوں سے ہر نیک کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ کے پڑھنے کا بھلانا ہے۔ مثلا اگر بسم اللہ کہے کھانا شروع کیا، بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کیا تو شیطان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر بسم اللہ کہے بغیر گھر میں داخل ہوا تو شیطان بھی گھر والوں سے لڑائی جھگڑے کروانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ ان سب کا حوالہ سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372 اور تفسیر روح الجنان جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 367 اور کتاب کشف الاسرار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 703۔ سوال: کیا شیطان نے توبہ کی؟ جواب: روایات میں ہے کہ ایک دفعہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے، آپ خداوند عالم سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ پروردگار عالم نے موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ اس سے کہو کہ ہاں، اگر وہ آدم کی قبر پر سجدہ کر کے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ موسیٰ نے جب ابلیس کو خدا کا یہ جواب دیا
تو وہ سخت غصے میں آ کر بولا میں نے آدم کی زندگی میں انہیں سجدہ نہیں کیا، اب ان کی قبر پر جا کر ان کو سجدہ کروں؟ اس کا حوالہ تلبیس ابلیس صفحہ نمبر 31۔ روایات میں شیطان کی جو عبادت کا تذکرہ ہے وہ اس حوالے سے کہ اس سلسلے مختلف اقوال ہیں۔ 4000 سال، 6000 سال، 7000 سال اور 70,000 سال تک کا ذکر ہے، بلکہ بعض روایات میں تو اس کے طولانی سجدے کا 4000 سال اور بعض میں صرف 2 رکعت نماز کی مدت 7000 سال تک ذکر ہوئی ہے، اور جس روایت میں 24,000 سال شیطان کی عبادت کا ذکر ہے اس میں سے 12 سال جنوں کے درمیان اور 12 سال فرشتوں کے درمیان عبادت کا ذکر ہے۔ حوالہ کتاب دائرۃ المعارف الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211، الامانی صفحہ نمبر 209۔ قرآن میں اس کی 6000 سال عبادت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ معلوم نہیں وہ دنیاوی سال مراد ہیں یا اخروی سال، کیونکہ آخرت کے ایک دن کو دنیاوی 1000 سال شمار کیا گیا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5، سورہ حج آیت نمبر 47۔ لہذا اس کی 6000 سال کی عبادت دنیاوی 21,900 بلکہ اس سے بھی زیادہ بنے گی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192۔ اور اگر اس آیت یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ سورہ معارج آیت نمبر 4 کے تحت حساب کیا جائے تو آخرت کی 6000 سال کی عبادت دنیاوی 10 لاکھ بلکہ 10 کروڑ 9,500,000 سال بنے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ آیت کے تحت آخرت کا ایک دن دنیاوی 50,000 ایام کے برابر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔